الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ کر لیا ہے، اب ہم جائیں گے مدینہ منورہ، تو واپسی میں لازم عمرہ کرنا ہے کہ مدینہ منورہ تو میقات ہے۔ اور میرے بزرگوں یہ سوچو، حضور نے کبھی پاکستان سے تو احرام نہیں باندھا، لیکن مدینے سے تو اللہ آپ کو وہ جگہ نصیب کر رہے، مسئلے پوچھ رہے ہو، اچھے عاشق ہو تم، جہاں سے حضور نے خود احرام باندھا ہے۔ خدا کے بندے ہیں، اللہ تمہیں وہ موقع دے رہا ہے، پھر مسئلے کیا پوچھ رہے ہو؟ ہر حال میں احرام باندھو۔ اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے تو ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیجیے۔ ہوٹل والا عمرہ ہم نے نہیں سنا زندگی میں، آپ سے ہی سن رہے ہیں۔ عمرہ جب بھی کرنا ہو یا مسجد عائشہ جائیں گے یا جیرانہ جائیں گے۔ آج کل نوجوان بول رہے ہیں یہی مصیبت ہے، جب تک کسی کو امام نہیں بنا ہوگا تو حدیث کیا سمجھ آئے گی؟ حدیث میں ہے نا، اہل مکہ من مکہ، وہ حج کے لیے ہے، ان سب کے لیے بنیں گے عمرہ بھی اہل مکہ من مکہ۔ اگر حرم کے اندر رہتے ہوئے احرام باندھنا جائز ہوتا، حضور اپنی بیوی کو کیوں بھیجتے چلی؟ مکے میں تو موجود تھی، حرم میں تو بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک عورت گراؤ کے ابرا عمرے کا احرام باندھے مسجد جیرانہ، وہاں معلوم ایام شروع ہو گئے، احرام باندھے واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، جب احرام نہیں باندھا بات ختم ہو گئی۔ اگر اس کے ایام حیض ہیں، اس نے احرام نہیں باندھا، نیت نہیں کی، واپس آ گئی، ٹھیک کیا اس نے۔ اگر ایک عورت حج کے لیے آئے اور حج کے دنوں میں اس کو حیض آ جائے اور وہ طواف زیارت نہ کرے، حج بھی نہیں ہوگا اور قیامت تک اپنے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہ کرے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ یا تو کسی لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے پہلے گولیاں کھانی شروع کر دے تاکہ ایام حج میں اس کو حیض ہی نہ آئے۔ بصورت دیگر اگر حیض آ جائے پھر وہ نہیں جا سکتی، اپنی سیٹ چھوڑ دے، فلائٹ چھوڑ دے، سب کو چھوڑ دے، جب پاک ہو طواف زیارت کرے پھر جائے، ورنہ قیامت تک اپنے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی، ساری زندگی گناہ ہوتا رہے گا۔ کہ علماء سے سنا اللہ کی قسم کھائی جائے، ہاں بالکل اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، بات سمجھا کرو نا، یہی تو مصیبت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے علماء کے پاس جاؤ۔ ایک آدمی اگر قسم کھاتا ہے ما سوا اللہ کے اور عقیدہ بھی ہے کہ میری قسم جائے تو کافر ہو جاتا ہے، من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، اور ایک روایت میں فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ لیکن اللہ اگر قسم کھانا چاہے اس کی مرضی، اللہ نے تو ستاروں کی بھی قسم کھائی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اللہ نے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اللہ نے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّرْعِ، اللہ نے تو مکے کی بھی قسم کھائی ہے، لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اللہ نے تو تین زیتون کی بھی قسم کھائی ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کی عمر کی بھی قسم کھائی ہے، عمرک إِنَّهُ لَفِي سَقَرَ، یا محمد مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ یہ کافر جو ہیں یہ نشے میں پڑے ہوئے ہیں کفر۔ اللہ جو چاہے، بات سمجھو، بندہ نہ قسم کھائے۔ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا، اور جی میں بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوں، اور جی میں آنکھوں پہ آ جاتا، کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ اور جی مجھے پیر صاحب کے پنڈے کی قسم ہے، مجھے پیر صاحب کے آستان کی قسم ہے، مجھے پیر صاحب کے روضے، سیدھا کافر ہو جاتا ہے بڑے آرام سے۔ میں نے احرام کی جو چادریں ہیں ان کے سرے سلے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے بندے مسئلہ سمجھو، سلا ہوا کپڑا وہ حرام ہے جو بدن پہ سلا ہوا ہو۔ کیا مانا؟ قمیض ہے، شلوار ہے، واسکٹ ہے، جرابیں ہیں، پاجامہ ہے، یہ حرام ہے۔ اگر سلا ہوا کپڑا مثلاً یہ توپ ہے، میرے پاس اوپر کی چادر، اس کو میں گندے پہ ڈالوں جائز ہے، کیونکہ سلے ہوئے کپڑے کو میں نے اس طرح استعمال نہیں کیا جیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر احرام کے چادر کے سروں پہ سلائی ہے یا اس کی درمیان میں بھی سلائی ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے غلطی سے 2 منٹ کے لیے سر کو ڈھانپ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے احرام کی حالت میں ہونٹ جو ہے دانتوں میں آئے تو اس کی کھال اتر گئی، کچھ نہیں ہوتا۔ بس ایسا نہ کرو کہ روز کھال اتارتے رہو، حج تک جاتے ہوئے ہونٹ ہی نہ بچیں۔ عادت ہوتی ہے نا بعض بندوں کو۔ یہ بچہ بچی جب 1 سال کے ہوتے ہیں ان کی سالگرہ مناتے ہیں، ہاں یہ کافروں کی رسم ہے، یہ عیسائیوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔
جمعہ کے دن مسجد میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے یہ بدعت ہے. اگر یہ دین ہوتا تو ابو بکر عمر عثمان و علی پڑھتے. جو لوگ میلاد مناتے وہ بدعت ہے. ثواب بدعت میں بھی کبھی ثواب ملتا ہے. بدعت تو گمراہی ہوتی ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. 8 9 10 ذی الحجہ کو آدمی ہوٹل میں آ سکتا ہے, پھر حج کرتے کیوں آئے ہوئے ہیں آپ 8 9 10 کو بھی ہوٹل میں رہنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھو شوق, دیکھو حاجی کا ماشاءاللہ. اس کو خیال ہوگا نا لوگ حج پہ گئے ہوں گے, کمرہ خالی ہوگا, بیگم سے ملنا آسان ہو جائے گا. کھڑو حج پر بات. انا للہ و انا الیہ راجعون. تبلیغ کا کام کرنا جائز ہے, نہیں ڈاکہ مارنا جائز ہے. تبلیغ کرنا منع ہے, چوری کرنا, بچے اغوا کرنا, قتل کرنا وہ جائز ہے. خدا کے بندے نے خدا کا خوف کیا کرو, بندہ کافر ہو جاتا ہے. تبلیغ کا حکم تو اللہ نے دیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور حضور نے حکم دیا بلغوا انی ولو آیہ. حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب